السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 49 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین آمیز کلمہ تھا، ایک لفظ ایسا استعمال کیا کرتے تھے جس کے عام طور پہ معنی دو طرح کے ہوتے تھے، تو وہ ایک معنی درست ہوتا تھا، ایک معنی اس کا تھوڑا سا دوسرا اس کا ہوتا تھا، غلط معنی ہوتا تھا، توہین آمیز معنی ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، توہین آمیز معنی مراد لیتے تھے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو مسلمان بھی وہ لفظ جو ہے نا استعمال کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اس لفظ سے منع کیا گیا۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ جب آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے، کیونکہ یہ اکثر منافقین تھے یہود، تو یہ آ کے کہا کرتے تھے راعینا، راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ راعینا کا ایک مطلب یہ آتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر توجہ دیجئے، ہمیں مطلب دین وغیرہ کے بارے میں بتائیے، ہمیں رعایت دیں، توجہ دیں، ہماری طرف اپنی توجہ مبذول کریں، اس طریقے کے معنی میں آتا ہے راعینا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے تھے، راعینا یعنی عین کے بعد یا لگاتے تھے، تھوڑا سا عین کے بعد یا کو کھینچ کے پھر نہ کہتے تھے، راعینا، ٹھیک ہے۔ راعینا اور راعینا دونوں کے اندر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ راعینا کے کہا کرتے تھے۔ راعینا یعنی عین کے بعد اگر یا آ جائے، جو میں نے آپ کو لکھا وہ بھی میں نے بتلایا ہوا اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اگر راعینا کہا جائے یا کے ساتھ، تو اس کا معنی یہودیوں کے نزدیک بیوقوف، احمق کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو راعینا یہ جب کہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، کہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس کا معنی راعینا کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چرواہا، ٹھیک ہے، راعی کہا جاتا ہے چرواہے کو، مطلب چرانے کو، تو یہ راعینا چرواہے کو کہا جاتا ہے، تو یا تو چرواہا مراد لیتے تھے یا بیوقوف اور احمق کے معنی مراد لیتے تھے۔ تو صحابہ بھی دیکھا دیکھی کے اندر صحابہ کو لگتا تھا کہ راعینا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں توجہ دیجئے، تو یہ صحابہ اس معنی میں لیتے ہوئے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے راعینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا، آپ مت کہو، راعینا، راعینا کا ورڈ مت یوز کرو، وقولوا، اور کہو، انظرنا واسمعوا، یعنی انظرنا کا مطلب کیا، ہمیں دیکھو، ٹھیک ہے، اور سنو، ٹھیک ہے۔ راعینا کے بدلے اللہ نے دو ورڈ بتا دیے، یا تو انظرنا کا لفظ استعمال کرو یا پھر واسمعوا کا ورڈ یوز کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے کیا عذاب علیم ہے۔ تو ان کے ایک تو یہ ورڈ جو میں نے آپ کو بتلایا، ایک تو ان کے اندر یہ خرابی تھی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں جو روایات میں، حدیث میں ملتی ہیں، کہ ایک تو یہ آتے تھے، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے تھے، تو یہ سلام کے اندر بھی السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، تو یہ السلام علیکم نہیں کہا کرتے تھے، السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ سام مطلب ہلاکت ہو، مر جاؤ تم، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب یہودی آپ کو سلام کریں، ٹھیک ہے، جو منافقین ہیں، یہ آپ کو جب سلام کریں تو ان کے جواب میں وعلیکم السلام مت کہا کرو، ان کو بس وعلیکم کہا کرو۔ وعلیکم مطلب تم پر بھی وہی، یعنی جو تم نے دعا دی، یعنی سلام کیا ہے، دعا ہے، اللہ جو ہے نا تم پر سلامتی کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو ایک دعا دے رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامتی دے، یعنی کہ وہی دعا ہم اس کو لٹا کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اگر ایک بندہ سامنے والا آپ کو بدعا دے رہا ہو، السلام علیکم کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ہلاکت ہو، مر جاؤ تم، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر تم وعلیکم السلام نہ کہو نا، آپ وعلیکم السلام کہو گے مطلب یہ کہ آپ اس کے بدلے میں آپ اس کو بول رہے ہو تم پر سلامتی ہو، وہ تمہیں کہہ رہا ہے تم مر جاؤ، ٹھیک ہے، ہلاک ہو جاؤ، تم اس کو جواب میں کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی تم پر سلامتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وعلیکم السلام نہ کہو، وعلیکم کہہ دو۔ وعلیکم مطلب تم پر بھی وہی جو تم نے کہا، اگر انہوں نے سلامتی پیش کی تو تم پر بھی سلامتی، اگر تم نے بدعا دی تو تم پر بھی وہی بدعا لوٹ کر واپس جائے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔